مانچسٹر میں حال ہی میں تعینات ہونے والے پاکستانی قونصلر جنرل طارق وزیر کہتے ہیں وہ کمیونٹی کے وکیل بن کر ان کی بھرپور خدمت کریں گے۔ نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی۔ آئیے دیکھیں۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قونصلر جنرل مانچسٹر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر صاحب، جن کا حال ہی میں یہاں پر اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، جنہوں نے حال ہی میں یہاں چارج سنبھالا ہے ایز اے قونصل جنرل مانچسٹر۔ اور سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کیسا پایا انہوں نے مانچسٹر میں چارج سنبھالنے کے بعد، اور آگے مانچسٹر، گریٹر مانچسٹر پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ پبلک کمیونٹی یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ ایک قونصلیٹ جنرل جو ہوتا ہے اس کی بیسکلی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی تو یہ ہے کہ قونصلیٹ جنرل جو ہے یہ ماتحت ہے ہمارے ہائی کمیشن کے۔ ہم ذیلی مشن ہیں اپنے ہائی کمیشن لنڈن کے، تو قونصل جنرل جو ہے وہ نمائندہ ہے اس گریٹر مانچسٹر یا جو نارتھ ویسٹ آپ جس کو کہتے ہیں انگلینڈ، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹنگ دی ہائی کمشنر ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو میری جو یا قونصل جنرل کی جو ذمہ داری بیسک یہ ہے کہ اوورسی کرے جو بھی کمیونٹی کی ایشوز ہیں، کمیونٹی کے مسائل ہیں، ان کو جہاں اس کی اپنی انٹرونشن کی ضرورت ہے وہ خود کرے۔ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ایسی ہنگامی حالات میں قونصلیٹ جنرل کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی ایک ایب نارمل سچویشن رہی ہے، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہے۔ میں ایم کمنگ فرام کینبرا میں تھا ڈپٹی ہائی کمشنر، تو وہاں میں فوکل پرسن تھا اسی کووڈ-19 کے لیے، اور وی ڈیڈنٹ ہیو اینی، ہمارے پاس اس کے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کہ کیسے کام کیا جائے اس میں، لیکن ہمارے لوگوں نے، کمیونٹی نے، ہم سب نے مل کر یہ سارے مسائل کا سامنا کیا۔ یہاں جو چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہاں کوئی ایسی لوگوں نے محسوس کیا تو میں ذاتی طور پہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں لوگوں سے، اور یہ لوگوں کو اشور کرتا ہوں کہ جو ہمارے مینڈیٹ ہیں کے اندر جو چیزیں ہیں ہم وہ کریں گے، اور ہم اس میں خوشی بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آگے آپ چیزوں کو ذرا بہتر پائیں گے۔ ایسی سچویشن جب ہوتی ہے، بعض دفعہ مثال کے طور پہ پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، پاکستان میں اور چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان میں پھر ہمارے پاس ایک سیٹ ہمارے وہ ہے SOPs ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ یہاں بھی اب قونصلیٹ کیا ہے؟ قونصلیٹ بیسیکلی لوگوں کا گھر ہے، یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے رات کو آپ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، تو دس از بیسکلی یور ہوم۔ تو آپ کے جو گھر میں جو آپ کو جو چیزیں میسر ہوتی ہیں تو یہاں بھی میسر ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گی آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ سر، اوورسیز پاکستانی جو پاکستان جاتے ہیں ان کی جائیدادوں پر قبضے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کیا ہیلپ کر سکتا ہے پاکستان؟ جو قونصلیٹ جنرل ہے مانچسٹر کی ہم بات کریں، وہ کس قسم کی ان کی مدد کر سکتا ہے؟ اس میں تو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ایشو کے اوپر بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور فارن آفس بھی اس میں شامل ہے، منسٹر آف اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہے اس میں آپ کے اومبڈسمن ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ کے جو انتظامی وہاں پہ سسٹم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں کوشش کرتے ہیں اور سب بیٹھتے ہیں مختلف کیسز کے اوپر، اور میں خود بیٹھا ہوں ایسی میٹنگز میں جس میں ہم نے کیسز ڈسکس کیے ہیں اور کوشش کی کہ ان کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کا۔ اور یہاں پہ جو ہمارا سلسلہ ہے سرجریز کا، کل بھی ہم گئے تھے راش ڈیل، وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بھی بات کی، تو ان اے وے وہ کھلی کچہری بھی بن گئی، اس میں لوگوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں بھی، اور ہماری نشاندہی بھی کرائی بہت سی چیزوں کی ہمیں، اور ہم کریں گے آپ کی۔ بلکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جا کے جب آپ ان سے سنتے ہیں، ان کے کمفرٹ زون میں جا کے جب آپ ان سے سنتے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹو بات ہوتی ہے، اور ان کو جب آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ پھر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس طرح یہ اور اس طرح کے اور بہت سی تجاویز ہیں جو آؤٹ آف دا باکس تھوڑا سا میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ یہ بھی ایک تجویز ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ جی ہاں بالکل، جیسا کہ CG صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنی اوورسیز کمیونٹی کا وکیل بن کر ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی